بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات۔ ہمارا آج کا لیکچر غزوہ بدر کے اثرات اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ غزوہ بدر حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ اس کی اہمیت اور اثرات کے حوالے سے درج ذیل نکات بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ حق و باطل کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی قافلے اور قریشی لشکر میں سے ایک ضرور مفتوح ہوگا۔ ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے قبل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایا دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور جو برسر ظلم ہو اسے تباہ کر۔ چنانچہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ قریش کے غرور کا سر نیچا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ میدان بدر میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن اس جنگ نے ان کے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ اسلام ایک عظیم قوت۔ غزوہ بدر میں اسلام کی فتح نے مدینہ کی اسلامی ریاست کو عرب کی ایک عظیم قوت بنا دیا۔ ایک مغربی مورخ کے الفاظ میں بدر سے پہلے اسلام محض ایک مذہب تھا، مگر بدر کے بعد وہ مذہب ریاست بلکہ خود ریاست بن گیا۔ مدینہ میں اسلام کی مزید اشاعت۔ مدینہ میں اوس اور خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ہوا کا رخ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی لشکر کی شکست نے ان پر لات، منات، عزا اور حبل کی قوت کا کھوکھلا پن واضح کر دیا، اور غزوہ بدر کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور اس طرح مدینہ میں اسلام کی مزید اشاعت ممکن ہوئی۔ منافقین کا گروہ۔ غزوہ بدر کے نتیجہ کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے بلکہ دل سے اس کے دشمن تھے۔ اس کے نتیجہ کے طور پر منافقین کا گروہ پیدا ہو گیا جو بعد میں مسلمانوں کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں مصروف رہا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہودیوں کے ساتھ تصادم۔ یہودی اب تک یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ مسلمان قریش مکہ کے ہاتھوں ختم ہو جائیں گے اور مدینہ پر ان کا اقتدار پھر سے قائم ہو جائے گا، لیکن اس جنگ کے نتیجہ نے انہیں سیخ پا کر دیا۔ چنانچہ یہودی سردار مکہ گئے اور اشراف عرب کے مرنے پر روئے، ماتم کیا اور قریش کو ازسر نو مدینہ پر حملہ کرنے کی ترغیب دلائی اور امداد کا وعدہ کیا۔ اس طرح یہودیوں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے تصادم کا آغاز ہو گیا۔ ابو سفیان کی سرداری۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار غزوہ بدر میں مارے گئے تھے۔ صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ مکہ پہنچ کر ابو سفیان نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینہ پر ازسر نو حملے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت ابو سفیان ہی نے کی۔ غزوہ سویق اور غزوہ احد۔ غزوہ بدر کے بعد غزوہ سویق اور غزوہ احد کے غزوات اسی غزوہ کا نتیجہ ہیں، کیونکہ ان میں قریش نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ پر حملے کیے۔ غزوہ بدر کی اہمیت۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا زیادہ فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے قریش کی طرف سے غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اسلام لانے کے بعد ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عبد الرحمن نے بتایا کہ جنگ میں ایک مرتبہ آپ میری زد میں آئے، لیکن میں نے آپ پر وار کرنا پسند نہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر تم میری زد میں آ جاتے تو میں کبھی لحاظ نہ کرتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا باپ عتبہ بن ربیعہ لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بے حد نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں ٹوٹنے نہ دیں۔ جنگ کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانت دارانہ تقسیم کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ القصہ، مسلمانوں کے تقویٰ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی برتری روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی اور کفار کے حوصلے پست ہوئے، جبکہ مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ پر توکل بہت زیادہ بڑھ گیا۔ غزوہ سویق۔ ابو سفیان کو بدر کی شکست کی اطلاع ملی تو اس نے قسم کھائی کہ جب تک وہ بدر کا انتقام نہیں لے گا، اس وقت تک سر میں تیل نہیں ڈالے گا۔ چنانچہ وہ 200 سوار لے کر خفیہ طور پر مدینہ پہنچا۔ ایک یہودی سردار سلام بن مکشم نے اس کی دعوت کی اور اسے مدینہ کے حالات سے باخبر کیا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آخری شب وہ سلام بن مشکم کے گھر سے نکلا اور مسلمانوں کے ایک نخلستان کو برباد کرتا ہوا اور ایک انصاری مسلمان کو شہید کرتا ہوا مکہ لوٹ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاقب کیا۔ ابو سفیان خوراک کے طور پر ستو ساتھ لایا تھا۔ واپسی پر جلدی میں وہ ستوؤں کی تھیلیاں گراتا چلا گیا۔ مسلمان جو اس کا تعاقب کر رہے تھے ان ستوؤں کی تھیلیوں کو اٹھاتے جاتے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس کو غزوہ سویق یعنی ستوؤں کی لڑائی کہا جاتا ہے۔